السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی، کل کا سبق آپ سب کو سمجھ میں آ گیا تھا؟ ٹھیک، تو آج ہم انشاءاللہ یہ جن لوگوں سے نکاح حرام ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان۔ باب دوم، مسئلہ نمبر 1، اپنی اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پوتے پڑ پوتے، پوتے کے ساتھ، پڑ پوتے کے ساتھ، نواسی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ نواسی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کے مجھ پہ آ گئے تھے، جو انسان سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان میں سے کن کن کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اب اوپر کی طرف جن سے انسان پیدا ہوا ہے باپ کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ دادا، پر دادا، نانا، پر نانا، ان کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں اصول اور فروع۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ باپ، دادا، پر دادا، نانا، پر نانا وغیرہ ان کو اصول کہتے ہیں، اور اولاد، پوتے پڑ پوتے، نواسے وغیرہ ان کو فروع کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع۔ ٹھیک ہے، اصول اور فروع کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، آسان الفاظ میں اگر آپ نے دہرانا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اپنے بھائی، ماموں، چچا، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ بھائی، ماموں، چچا، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور شرع میں بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو۔ بھائی جو ہے یعنی جن کا ماں اور باپ ایک ہی ہو وہ بھائی ہے، یا ان دونوں کا ایک باپ ہو، دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہو۔ یہ بھائی کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ یہ پہلی قسم جو ہے ماں باپ ایک ہو دونوں کے، تو اس کو حقیقی بھائی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی بھائی۔ اس کو حقیقی بھائی کہتے ہیں، حقیقی بھائی۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہو، اس کو ماں شریک بھائی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ باپ شریک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماں دو ہو، باپ ایک ہے، ماں جو ہے الگ الگ ہے، اس کو باپ شریک بھائی کہتے ہیں، باپ شریک بھائی۔ اور تیسرا ہے دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، اس کو ماں شریک بھائی کہتے ہیں۔ حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی، یہ سب بھائی ہے۔ جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بھائی نہیں ہے، اس سے نکاح درست نہیں، اس سے نکاح درست نہیں۔ تو اپنے بھائی سے، ماموں سے، چچا سے، بھتیجے بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اور بھائی کی 3 قسمیں جو ہے حقیقی بھائی ہو، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، یہ سب بھائی ہیں، ان سے نکاح درست نہیں۔ البتہ جو کزن ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ بھی الگ ہو، ماں بھی الگ ہو، وہ بھائی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اسے بھی بھائی کہتے ہیں، لیکن شریعت میں وہ بھائی نہیں ہے، اس سے نکاح درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو، داماد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی کے ایک ساتھ رہے ہوں، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہو، تب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ یا بھی رخصتی نہیں ہوئی، یا بھی رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تب بھی نکاح درست نہیں ہے، تب بھی نکاح درست نہیں ہے۔ داماد کے ساتھ مطلقاً نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے رخصتی ہو چکی ہو یا رخصتی نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں داماد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، یعنی ان دونوں کا ابھی تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا کہ وہ مر گئی یا اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ اب اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا کیا ہے؟ درست ہے،
دوبارہ سمجھے, کسی کا باپ مر گیا, اب اس لڑکی کی ماں نے دوسرا نکاح کیا, لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی, یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا, کہ وہ مر گئی یا اس نے طلاق دی, شوہر نے اسے طلاق دے دی, تو اب اس سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے. البتہ اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں ہے, یعنی ان کے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہو تب نکاح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ نمبر 5, سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے. سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے, یعنی ایک مرد کی کئی بیویاں ہو تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں, چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو, ہر طرح نکاح ہے, حرام ہے. مثلا ایک آدمی, اس کی کئی بیویاں ہیں, اب اس کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے, تو اب یہ خاتون اپنے شوہر کے بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی, اپنے شوہر کے بیٹے کے ساتھ کسی طرح نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 6, خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے. سسر ہے, سسر کا باپ ہے, اس کا دادا ہے, اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. مسئلہ نمبر 7, جب تک اپنی بہن کا نکاح میں رہے, جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوئی سے نکاح درست نہیں ہے. بہن نکاح میں, بہنوئی سے نکاح درست نہیں. البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے اسے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی ہو, یہ عدت پوری ہونا یہ بھی ضروری ہے, تو اب بہنوئی سے نکاح درست ہے. اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں ہے. طلاق کی عدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی, اب اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے. عدت کا پورا ہونا ضروری ہے, عدت کا پورا ہونا ضروری ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. مسئلہ نمبر 8, اگر دو بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا پہلے نکاح ہوا وہ صحیح ہے. دو بہنوں نے ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کیا, جس کا پہلے نکاح ہوا وہ صحیح ہے, اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے. جس بہن کا پہلے نکاح ہوا وہ ٹھیک ہے, اور دوسری جو بہن ہے اس کا نکاح نہیں ہوا, کیونکہ ایک ہی وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. مسئلہ نمبر 9, ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا, ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا, تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے, وہ عورت اس کے نکاح میں رہے, اس عورت کی پھوپھی سے, اس کی خالہ سے, اس کی بھانجی سے, اس کی بھتیجی سے اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی جو ہے, بیوی ابھی نکاح میں ہے, تو بیوی کی پھوپھی سے, بیوی کی خالہ سے, بیوی کی بھانجی سے, بیوی کی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 10, جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو, جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی, ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا. ایسی عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. جب ایک مر جائے یا طلاق مل جائے, عدت گزر جائے, تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے, تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کرے. یہ جو اوپر ہم نے پڑھا مسئلہ نمبر 9, یہ اسی کی وضاحت ہے. یہ اسی کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی کی وضاحت ہے. مثلا بھتیجی اور پھوپھی جو ہے, اب دیکھیں بھتیجی اور پھوپھی ہے. مثلا ایک آدمی کے نکاح میں ایک خاتون ہے, اب اس خاتون کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ نکاح میں جو ہوگی, نکاح میں جو ہوگی وہ پھوپھی کہلائے گی, بھتیجی کہلائے گی, اور اس کی پھوپھی جو ہے, اب ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا اگر ایک کو مرد تسلیم کرے. مثلا یہ ذرا مثال میں سمجھاتا ہوں. یہ پھوپھی ہے, دوسری طرف کیا ہے, بھتیجی ہے. دوسری طرف کیا ہے,
भतीजी है। अब ये भतीजी किसी के निकाह में है, भतीजी जो है किसी के निकाह में है, भतीजी क्या है, किसी के निकाह में है। अब उसकी फूफी के साथ निकाह करना जायज नहीं है। ये फूफी को अगर हम मर्द तस्लीम करें क्या बनेगा, चचा बनेगा। क्या बन जाएगा, चचा बन जाएगा। चचा का भतीजी के साथ निकाह नहीं हो सकता, चचा का भतीजे के साथ निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह अगर भतीजे को हम क्या कर ले, मर्द बना ले, ये भतीजा बन जाएगा। क्या हो जाएगा, भतीजा। फूफी का भतीजे के साथ निकाह जायज नहीं है। तो यहाँ पे जो उसूल हमें पढ़ाया गया कि मसला नंबर 10 में जिन दो औरतों में ऐसा रिश्ता हो कि अगर उन दोनों में से कोई औरत मर्द होती तो आपस में दोनों का निकाह ना हो सकता, ऐसी औरतें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। ये कानून समझ में आया, ये कानून। इसी तरह खाला और भांजी का रिश्ता है। खाला की जगह मामू मसलन फर्ज कर लेते हैं, खाला और भांजी जो है इन दोनों को एक साथ निकाह में जमा नहीं कर सकते। खाला और भांजी को एक साथ निकाह में जमा नहीं कर सकते, एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। क्यों, इस वजह से कि अगर खाला और भांजी में से एक को हम फर्ज करते हैं मर्द, खाला को हम फर्ज मर्द का तस्लीम करते हैं तो क्या रिश्ता बनेगा, मामू बन जाएगा। मामू और भांजी का आपस में निकाह दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह एक तरफ खाला है दूसरी तरफ भांजा हो तो इन दोनों का आपस में निकाह नहीं हो सकता, तो इसीलिए खाला और भांजी का निकाह नहीं हो सकता। ये दोबारा समझे। मसला नंबर 10, जिन दो औरतों में ऐसा रिश्ता हो कि अगर उन दोनों में से कोई औरत मर्द होती तो आपस में दोनों का निकाह ना हो सकता हो। ठीक है, तो ऐसी औरतें एक साथ एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। ये मिसाल मैंने आपको दी, फूफी है एक तरफ दूसरी तरफ भतीजी है। अब एक आदमी के निकाह में ये भतीजी है, ठीक है, एक आदमी के निकाह में ये खातून है, ठीक है, भतीजी। अब ये मर्द इस खातून की फूफी से निकाह नहीं कर सकता। क्यों, इन दोनों का रिश्ता देख लें, फूफी और भतीजे का पहले रिश्ता देख लें। ये दो औरतें हैं, फूफी एक औरत है भतीजी दूसरी औरत है। इन दोनों में से अगर हम एक को फर्ज तस्लीम करते हैं, मसलन फूफी को हम फर्ज तस्लीम कर लें तो क्या बनेगा, ये चचा बन जाएगा। ये क्या होगा, चचा कहलाएगा। ठीक है, भतीजी, चचा और भतीजी का निकाह नहीं हो सकता, चचा और भतीजी का निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह अगर भतीजे को हम मत तस्लीम करेंगे भतीजा हो जाएगा। दूसरी तरफ फूफी है, फूफी और भतीजे का निकाह नहीं हो सकता, तो इसीलिए भतीजी और फूफी को एक साथ निकाह में जमा करना दुरुस्त नहीं है। दूसरी मिसाल आप देख लें, एक खाला है, खाला है, ठीक है, दूसरी तरफ भांजी है, दूसरी तरफ क्या है, भांजी है। अब कोई मर्द इन दोनों को एक निकाह में जमा नहीं कर सकता, खाला और भांजी को एक साथ निकाह में जमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ऐसी औरतें हैं कि अगर खाला को हम फर्ज मर्द तस्लीम करते हैं तो मामू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, खाला की जगह मामू आ जाएगा। मामू और भांजी का निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह भांजी को भांजा हम तस्लीम कर लेते हैं, भांजा और खाला का निकाह नहीं हो सकता आपस में, तो इसलिए खाला और भांजी को भी एक निकाह में हम जमा नहीं कर सकते। खाला और भांजी को हम निकाह में, एक आदमी अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। ये मसला नंबर 10 समझ में आ गया। मसला नंबर 9 और 10 एक ही जैसा है। मसला नंबर 9 में मिसालें बयान की, मसला नंबर 10 में वो उसूल बयान कर दिया। मसला नंबर 10 में ठीक है, ये समझ में आ गया सही तरीके से। अब ये किसी ने सवाल किया मसला नंबर 4 और 5 में तारुज है। दोबारा समझे, देखें तवज्जो से। किसी का बाप मर गया, किसी का क्या हो गया, बाप मर गया। माँ ने दूसरा निकाह किया, माँ ने क्या किया, मसला नंबर 4 और 3 है। ये क्या है, मसला नंबर 4 3 सौतीली बेटी से निकाह जायज कह रहे हैं।
یہ ایک منٹ میں ذرا مسئلہ دیکھوں کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ کو مسئلہ نمبر 3 میں داماد کے ساتھ نکاح کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، ٹھیک ہے. اور مسئلہ نمبر 5 میں سوتیلی اولاد سے نکاح کے بارے میں بتایا گیا. اس میں تو کوئی تعارض نہیں ہے، کیسے تعارض ہوا؟ مسئلہ نمبر 4 اور 5 میں دیکھیں، پڑھ لیتے ہیں دوبارہ توجہ سے سنیں، دونوں میں فرق ہے بڑا. کسی کا باپ مر گیا، ٹھیک ہے، بچی ہے، مثلا بچی کا نام ہم فرض کرتے ہیں زینب ہے. بچی کا نام کیا ہے؟ زینب ہے. اس کا باپ مر گیا، ماں نے دوسرا نکاح کیا. ماں کا نام ہے خدیجہ. ماں کا نام کیا ہے؟ خدیجہ. ماں نے کیا کر دیا؟ دوسرا نکاح کیا. یہ زینب بچی ہے، ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی یا اس نے طلاق دے دی. جو یہ ماں ہے خدیجہ کی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی جہاں پہ خدیجہ نے نکاح کیا وہاں پہ میاں کے ساتھ اس کا میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا کہ ماں کا انتقال ہوا یا شوہر نے طلاق دے دی. اب یہ سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے، یہ سوتیلے باپ سے نکاح کرنا درست ہے. یہ زینب جو ہے یہ سوتیلے باپ سے نکاح کر سکتی ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے نہیں بالکل. یہ جو آدمی ہے جس نے زینب کی ماں سے نکاح کیا تھا، اس کا آپس میں کوئی رشتہ ہے نہیں ہے، بالکل رشتہ ہے نہیں. البتہ اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہے، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے، تو اب نکاح درست نہیں ہے ان کا آپس میں. دو صورتیں بیان کی ہے. ایک صورت تو یہ بیان کی کہ ماں نے نکاح کیا لیکن ابھی شوہر کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا کہ وہ ماں مر گئی یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اب چونکہ رشتہ بنا ہی نہیں ہے تو یہ سوتیلا باپ جو ہے لفظوں کے میں تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے، تو نکاح درست ہے اب دونوں کا، زینب کا اور یہ سوتیلے باپ کا نکاح درست ہے. البتہ اگر خدیجہ جو ہے ماں جو ہے وہ اس کے پاس رہ چکی ہے تو اب زینب کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت، دو صورتیں ہو گئی. مسئلہ نمبر 5 میں یہ بتایا سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے، سوتیلی اولاد سے. ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت کر دی. سوتیلی اولاد سے کیا مراد ہے کہ ایک مرد کی کئی بیویاں ہیں، ایک مرد کی کیا ہے؟ کئی بیویاں ہیں، تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں ہے. اب دوسری بیوی سے اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب نکاح درست نہیں ہے. یہ جو مسئلہ نمبر 4 ہے، یہ اس کی بیوی بچی ہے نہیں ہے، سوتیلے باپ کی بچی ہے نہیں کسی دوسری بیوی سے، یہ تو خاتون کی بچی تھی. جبکہ مسئلہ نمبر 5 میں ایک آدمی کے کئی بیویاں ہیں. اب مسئلہ نمبر 4 اور 5 میں فرق واضح ہو گیا؟ مسئلہ نمبر 4 اور 5 میں فرق واضح ہو گیا کہ نہیں؟ چلے الحمدللہ. اس کو بار بار دہرائیں، بہت اہم سبق ہے. اچھا، ابھی آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک جو ہے آپ کو دینا ہے. میں ذرا نکال لوں تفسیر کی کتاب جو ہے. معارف القرآن. یہ معارف القرآن آپ نے نکالنا ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا ہو؟ معارف القرآن جلد نمبر 2. معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تفسیر ہے، ٹھیک ہے. جلد نمبر 2، اس میں سورہ نساء ہے، سورہ نساء آیت نمبر 23، سورہ نساء آیت نمبر 23. یہ جب معارف القرآن آپ نکالیں گے، معارف القرآن
जिल्द 2 सफ़ा नंबर 354, सफ़ा नंबर 354, आयत नंबर 23 नंबर ये है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम। इसका आपने तर्जुमा करना है, इस आयत का तर्जुमा आपने पढ़ना है यहाँ से, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, और इसकी तफसीर जो बयान की है, इसकी तफसीर जो बयान की है ये आपने पढ़नी है, ये खुलासे तफसीर है यहाँ पे। फिर आगे मारिफ व मसाइल, इन आयात में मुहर्रमात यानी इन औरतों की तफसील बयान की गई जिनसे निकाह हराम है, ये आपने मुताला करके आना है। यहाँ तक आपने मुताला करके आना है। जी ये मैं पेज नंबर देख लेता हूँ, 362, आगे क्या पहला पेज कौन सा? ये 354 से 362, मारिफुल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 354 से सफ़ा नंबर 362 तक आपने मुताला करके आना है। आयत नंबर 23 है, सूरह निसा की आयत नंबर 23 है, इसका आपने मुताला करके आना है। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मारिफुल कुरान जो है पीडीएफ में मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह हमारे सबक का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।